میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، ہم اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کی صرف ایک وجہ ہے۔ اللہ کے ہر ولی سے سنی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد کرتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، خواجہ غریب نواز ہو، چاہے مخدوم فقی علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، چاہے حاجی علی بابا ہوں، چاہے عبد الرحمان شاہ بابا ہوں، چاہے عبدالسلام بابا ہوں، اللہ کے کسی ولی سے ہمارا اور آپ کا خونی اور خاندانی کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے، ہم نے نہ کبھی ان کی آواز کو سنا، نہ کبھی ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، نہ کبھی ان کی تقریر میں شریک ہوئے، نہ کبھی ان کے پیچھے نماز میں شریک ہوئے۔ پھر بھی اگر ہم اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں کہ وہ جن سے ہمارا خونی خاندانی اور علاقائی رشتہ ناتا نہیں ہے، تو یہ محبت کیوں ہے؟ تو اس محبت کی وجہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، علاوہ اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اعمال میں یہ عمل بہت پسند ہے کہ تم کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، اور تم کسی سے عداوت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ تو ہم غوث اعظم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی نہ ہوتے تو کیا بتائیے ہم ان سے محبت کرتے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بغداد شریف کی سرزمین پر صرف غوث اعظم ہی تو نہیں رہتے تھے، بلکہ بغداد شریف کی سرزمین پر تو اور بھی ہزاروں مسلمان رہتے تھے۔ ان تمام ہزاروں مسلمانوں کو کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ان تمام ہزاروں مسلمانوں سے ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ غوث پاک سے محبت کی وجہ صرف اللہ کی محبت کی بنیاد ہے، اور جو غوث اعظم سے محبت نہیں کرتے، گستاخی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو ہم سنی بھی ان سے محبت نہیں کرتے، ہم سنی بھی ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو ہمارے دشمنی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم سے پیار ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے، اور اولیاء اکرام کے گستاخوں سے دشمنی ہے تو یہ بھی صرف اللہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ کو تمام اعمال میں یہ عمل بہت پسند ہے۔ اسی طرح میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو مقام ولایت عطا کرتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، یوں ہی چلتے پھرتے کھاتے پیتے کوئی ولی نہیں بن جاتا ہے کہ جیسے ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں نا، ایسے ہی کوئی آرام سے کماتا کھاتا رہے، سوتا گھومتا پھرتا رہے اور ولی بن جائے، یہ پاسبل ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسے ہی کسی کو اللہ مقام ولایت نہیں دیتا، بلکہ بندہ جب اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی مرضی کو، اپنی خوشی کو، اپنی خواہشات کو، یہاں تک کہ اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے، اور یہ ساری قربانی صرف رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، تب جا کر اللہ اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ قوالی سننے سے ولی بن جاتے ہیں، کہیں سے خلافت مل جائے تو ولی بن جاتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف دعا تعویذ جھاڑ پھونک کر لینے سے بندہ ولی بن جاتا ہے، یا پیری مریدی کر لینے سے بندہ ولی بن جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان نہیں کرتا، تب تک اللہ اس کو مقام ولایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بغداد شریف مدرسے نظامیہ میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے سنا کہ وہاں آپ کی پڑھائی کا انتظام تو تھا لیکن کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ درسگاہ ختم ہونے کے بعد میں اپنی کتابیں لے کر جنگل کی طرف چلا جاتا تھا، بغداد کے جنگل کی طرف، اور میں وہاں جا کر جب بھوک کی شدت ہوتی اور کھانے پینے کو میرے پاس کچھ نہ ہوتا
تو میں کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتا، کبھی زمین پر گری پڑی حلال جائز چیزیں اٹھا کر کھا لیتا، کبھی فرماتے صرف پانی پر گزارا کر لیتا، کبھی فرماتے صرف روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا، کبھی کبھی کھاتا بھی نہیں تھا، پیتا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کبھی درختوں کے پتے کھا لیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، تو آپ جب مدرسے میں زیر تعلیم تھے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے تھے اس دوران یہ آخر کیوں تھا؟ یاد رکھیں، یہ غوث اعظم کی نہ غریبی تھی، نہ یتیمی تھی، نہ مجبوری تھی، بلکہ غوث اعظم گویا ایسے حالات میں اپنے نفس کا مقابلہ کر کے نفس کشی کر رہے تھے جسے طریقت کی زبان میں مجاہدات کہتے ہیں۔ آپ گویا مجاہدات کر کے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر رہے تھے کہ تجھے بھوک بھی برداشت کرنا ہوگا، پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی، نیند بھی برداشت کرنی ہوگی۔ اگر تو آرام کرنا چاہے تو تجھے آرام بھی نہیں ملے گا، اگر تو سونا چاہے تو تجھے جاگنا پڑے گا، اگر تجھے بھوک اور پیاس لگی ہے تو تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر تو آرام لیٹنا چاہے تو تجھے لیٹنے کو بستر نہیں ملے گا۔ تو آپ گویا اپنے نفس کو یوں کنٹرول کر رہے تھے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہی وجہ تو ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نفس کشی کر کے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنی قسمیں دے کر غوث اعظم کو کھلاتا پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ کیوں تھا؟ اسی رب کے لیے بھوکے پیاسے تھے تو اسی رب نے کہا اے عبد القادر اب تجھے کھانا پڑے گا، تجھے میری قسم ہے۔ تو یہ مجاہدات تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے کو مقام ولایت عطا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی اللہ جبرائیل علیہ السلام کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ وہ جو میرا محبوب بن گیا نا جبرائیل، تجھے بھی اس سے محبت کرنی پڑے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں اے عرش کے فرشتوں سنو، فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا گیا تمام ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات آسمانوں سے شروع ہوئی، آسمانوں تک محدود نہیں رہتی۔ پھر فرمایا گیا اللہ زمین والوں کے دلوں میں ولی کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یا ایک بات معلوم ہوئی سنیوں، یہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں تقریروں سے پیدا نہیں ہوئی ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ محفلوں میں جانے آنے سے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی، یہ میرے پروردگار نے ہمارے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی ولی بن جاتا ہے نا تو ولی کے چرچے زمین پر بعد میں ہوتے ہیں، آسمانوں پر ڈنکے پہلے بجتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جیسے ولیوں کے نام پر محفلیں بعد میں سجاتے ہیں، پہلے آسمان پر اللہ ان کے نام پر محفل سجاتا ہے۔ ہم زمین پر تو اپنے جیسوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ آسمان پر فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ولی کی تعریف کی جاتی ہے اور ان کو انسٹرکشن دیا جاتا ہے ولی سے محبت کرو، میرے ولی سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے لیکن اس کے باوجود میرے کریم کا ہم پر کرم ہے، ہم اولیاء صوفیاء کے باغیوں اور دشمنوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ان کے چاہنے والی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں جو ان سے محبت کرتے۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں سال بھر اولیاء اکرام کی محفلیں سجائی جاتی رہتی ہیں، ان کے نام پر عرس منایا جاتا رہتا ہے، ان کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا جو جماعت اولیاء صوفیہ سے محبت کرنے والی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں،
ولایت کے مختلف درجات ہیں، الگ الگ بہت سی کیٹیگریز ہیں اولیاء اکرام کی. ہر ولی ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، الگ الگ درجات ہیں. ان میں ایک درجہ ہے مادر ذات ولی کا، فطری ولی، ولی بائی برتھ، یعنی وہ بندہ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کی دعا سے، نہ کسی کی عطا سے، نہ اپنی عبادت اور ریاضت سے، نہ شب بیداری اور تقوی و طہارت سے، بلکہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوتا ہے. اور ان اولیاء اکرام کی لسٹ میں سب سے اوپر میرے غوث اعظم کا نام ہے، سب سے اوپر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں، نام آپ کا ہے ابو صالح، آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور موسیٰ جنگی دوست یہ آپ کے القابات ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میری بیوی حمل سے تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو صالح میرے بیٹے، ان قریب جو تیرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے نا، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اس لیے غوث اعظم کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ میرے نبی کے بھی محبوب اور اللہ کے بھی محبوب. اور یہ بشارت دی گئی ولادت سے پہلے. اسی طرح آگے فرماتے جناب ابو صالح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو صالح میرے بیٹے، تیرے گھر جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے نا، وہ میرا بھی ولی ہے اور اللہ کا بھی ولی ہے. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ دوست. کیا ہوتا ہے؟ آسان سا معنی ہے دوست. ایسے تو لغت کی کتاب میں اور بہت ساری میننگز مل جائے گی، لیکن عام سمجھانے کے لیے دوست کو، یعنی تیرا بیٹا میرا محبوب بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی دوست ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو صالح تیرے بیٹے کو اللہ نے اولیاء اکرام میں وہ مقام عطا کیا جو مقام اللہ نے مجھے انبیاء میں عطا فرمایا ہے. یعنی میں امام الانبیاء ہوں اور میرا بیٹا عبد القادر یہ امام الاولیاء ہے، امام الاولیاء، سارے اولیاء کے امام. اسی طرح جناب ابو صالح فرماتے ہیں کہ جب میری بیوی حمل سے تھی تو انبیاء اکرام میرے خواب میں آیا کرتے تھے. یہ تو امام الانبیاء کی بشارتیں میں نے آپ کو بتا دی. فرماتے انبیاء اکرام میرے خواب میں آیا کرتے تھے اور طرح طرح کی بشارتیں اور خوشخبری اور مبارکباد دیا کرتے تھے، مبارکباد دیتے تھے. کوئی آنے والا کہہ رہا تھا، ابو صالح تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے نا، انبیاء، صحابہ اور ائمہ کے علاوہ جتنے اولین و آخرین ہیں، ان سارے ولیوں کی گردن پر تیرے بیٹے کا قدم ہوگا. انبیاء، صحابہ اور ائمہ کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں اولین و آخرین، سب کی گردن پر تیرے بیٹے کا قدم ہوگا. اور جس نے تیرے بیٹے کے قدموں کو گردن پر لے لیا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. اور جو تیرے بیٹے کے قدموں کو اپنی گردن پر نہیں لے گا، وہ کسی اعلیٰ مقام پر فائز بھی ہوگا، اللہ اس سے اس کا مرتبہ چھین لے گا، اس سے اس کا مرتبہ چھین لے گا. یہ شان ہے سیدنا سرکار غوث اعظم کی. بلکہ صوفیہ یہاں تک فرماتے، میں نے غالباً 3 سال پہلے بیان کیا تھا اسی موقع پر، تو میں نے خواجہ جنید بغدادی کی بشارت، میں نے حضرت بایزید بسطامی، خواجہ حسن بصری کی بشارت، خواجہ اویس قرنی کی بشارت، یعنی ان بزرگوں نے جو غوث اعظم کے تعلق سے سینکڑوں سال پہلے بشارتیں دی تھی، وہ سب بھی میں نے بیان کی تھی ترتیب وار. یہاں تک کہ امام جعفر صادق نے بھی غوث اعظم کی بشارت دی ہے. بلکہ بعض صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس طرح سے 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء نے اپنے دور کے انسانوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دی، اسی طرح سیدنا سرکار غوث اعظم سے پہلے جو اولیاء اکرام گزرے، ہر دور کے ولی نے اپنے دور کے انسانوں کے سامنے